بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک ایسی عدالتی کہانی جس نے نہ صرف عالمی سطح پر ہلچل مچا دی بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہالینڈ کی عدالت سے سزا، پھر اپیل میں تاریخی کامیابی اور ڈاکٹر قدیر خان کی باعزت بریت کی مکمل داستان۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 14 نومبر 1983 سے، جب ہالینڈ کی ایک عدالت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کے جرم میں 4 سال کی قید کی سزا سنائی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی سمجھا جاتا ہے، یورپ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہالینڈ میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی اثاثوں کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں وطن واپس بلایا تاکہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ 1976 اور 77 کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں اپنے ایک سائنسی دوست کو کچھ تکنیکی معلومات کے لیے خط لکھے۔ یہ خطوط خفیہ اداروں کے ہاتھ لگ گئے اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1978 میں ہالینڈ کے ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ ایک پاکستانی سائنسدان ایٹمی ٹیکنالوجی لے کر ملک سے فرار ہو گیا۔ یہ الزام لگایا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر۔ بین الاقوامی دباؤ کے تحت ہالینڈ نے ڈاکٹر قدیر خان کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا اور بالآخر 1983 میں انہیں سزا سنا دی گئی۔ اس سزا کے بعد مغربی میڈیا نے شدید پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سائنسی جاسوس اور چور جیسے القابات دیے جانے لگے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ کیا اور معروف قانون دان ایس ایم ظفر کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت نے سمن درست طریقے سے جاری نہیں کیے اور تفتیش کے دوران ملزم کو سنا ہی نہیں گیا، اور جس معلومات کو خفیہ کہا جا رہا تھا وہ پہلے ہی سائنسی کتابوں میں موجود تھیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اہم فیصلہ سنایا کہ 4 سال کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ 1986 میں ہالینڈ کے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ کیس غیر قانونی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا، لہذا اسے دوبارہ نہیں چلایا جائے گا۔ یوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مکمل طور پر باعزت بری ہو گئے۔ ناظرین، یہ صرف ایک عدالتی کیس نہیں تھا بلکہ پاکستان کی سائنسی صلاحیت اور خود مختاری کا امتحان بھی تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت اور عزم نے پاکستان کو دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل کیا، اور جیسا کہ ایک موقع پر صدر جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ذہین قوم ہے۔ الحمدللہ اس طرح پاکستان پھر ایٹمی وجود میں آیا، اور آج جس وجہ سے الحمدللہ پوری دنیا میں ہماری عزت ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت اور لگن سے ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔